10 سال پہلے ڈنکی لگا کر ملائیشیا جانے والے نوجوانوں میں سے وہ بھی ایک تھا جو خوش قسمتی سے اپنے سفر میں کامیاب ہو گئے تھے، ورنہ تو بیشتر نوجوان راستے میں حادثات کا شکار ہو کر اپنے ارمانوں سمیت راہی عدم ہو چکے تھے۔ وہ اپنے کندھوں پر بہت زیادہ ذمہ داریاں لے کر آیا تھا، اس سے بڑی 2 بہنیں جن کی شادی اس کے سر تھی، اور چھوٹے 2 بھائی جو تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے میں اس کے محتاج تھے، کیونکہ اس کے والد ایک حادثے میں معذوری کے بعد بستر پر ہی پڑے رہتے تھے۔ یوں وہ اپنے گھر والوں کی امیدوں کا واحد سہارا تھا، اور وہ بھی ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ اس کے گھر والوں کو اس سے زیادہ اس کی آمدنی کی فکر تھی کہ وہ بروقت صحیح ہاتھوں تک پہنچتی رہے۔ آخر وہی تو اپنے گھر والوں کا واحد کفیل تھا جو بیرون ملک تھا۔ گھر والے اس کے حال سے بے خبر اس کے بھیجے ہوئے پیسوں کو بے دریغ اڑاتے تھے۔ گھر کی جانے والی فون کالز میں اس کے گھر والے اس کے بارے میں کم اور اس کے پیسوں کے بارے میں زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ نعمان ماشاءاللہ سے اب کالج میں داخلہ لے گا بیٹا، اس کے کالج میں داخلے کے اخراجات کے لیے بھی رقم کی ضرورت تو ہوگی۔ اور اس کی ماں نے سانس لینے کے بعد کہا، نعمان اب بائک لینے کی بھی ضد کرنے لگا ہے۔ میں نے بہت سمجھایا ہے، پر کہتا ہے کہ سب دوست بائک پر ہی کالج جاتے ہیں، تو پھر آپ مجھے کیوں نہیں دلواتی بھائی سے کہہ کر۔ میں نے پھر یہی کہا کہ میں تمہاری بات پہنچا دوں گی ناصر تک، آگے جیسے اس کو آسانی ہو۔ ماں نے ایک نئی ڈیمانڈ اس کے سامنے پیش کی۔ ہاں ماں، چلو دیکھتے ہیں۔ پچھلے ماہ جو پیسے بھیجے تھے ان کا بھی کچھ قرض باقی ہے۔ اس نے دبے لفظوں میں جیسے احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ ابھی پچھلے ماہ ہی اس نے فریج اور کچھ دوسری چیزوں کے لیے اچھی خاصی رقم بھجوائی تھی، جس کے لیے اسے قرض بھی لینا پڑا تھا، اور اب دوسرے ہی مہینے ایک نئی ڈیمانڈ اس کے سامنے پیش کر دی گئی تھی۔ ہاں بیٹا، بس وہ کچھ ضروری چیزیں چاہیے تھی، فریج اور کچھ فرنیچر وغیرہ۔ چھوٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے بھی آئے تھے چند دن پہلے کچھ لوگ۔ اب گھر میں بیٹھنے کے لیے ڈنگ کی کوئی چیز نہیں تھی۔ کچھ تو برہم رکھنا پڑتا ہے نا بیٹا، ماں نے جیسے جواز پیش کیا۔ وہ آگے کچھ نہ بولا۔ اس کی حیثیت محض پیسے کمانے والی مشین کی سی رہ گئی تھی، جس کے ساتھ صرف پیسے کی باتیں کی جاتی تھی، اور ضروریات کی ایک لمبی فہرست تھی جو اس نے ایک ایک کر کے پوری کرنی تھی۔ اور اس کی ماں وہ سب کی خواہشات کو اس تک پہنچانے کا کام کرتی تھی، اس کے جذبات اور محسوسات سے بے خبر کہ اس کے دل میں کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ تو پیار کا ترسا ہوا تھا، اور جن سے پیار چاہیے تھا وہ تو اب مادہ پرست ہوتے جا رہے تھے۔ مگر اس دنیا میں ایک فرد ایسا تھا جس کے دل میں اس کا خیال تھا، جو اس کے جذبات کو سمجھتا تھا، اس کے احساسات کو پہچانتا تھا، اور وہ اس کی منگیتر اشنا تھی۔ کم از کم اس کا یہی خیال تھا۔ اس کی اشنا سے اتنی بات چیت نہیں ہوتی تھی، کبھی کبھار وہ خیر خیریت پوچھ لیتا تھا۔ اس کی منگنی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ منگنی کے وقت وہ اپنے شہر ہی میں چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا، اور اب یہاں آئے ہوئے اسے 5 سال ہو چکے تھے۔ اشنا سے جب بھی وہ بات کرتا تھا اسے تسلی دیتا کہ میں جلد ہی شادی کا کچھ کروں گا، اور اشنا بھی اب جیسے اسے شادی پر مجبور نہ کرتی تھی۔ وہ تو بہت جلد شادی کرنا چاہتا تھا، مگر گھر کی ذمہ داریاں جیسے دیمک کی طرح اس کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ وہ ان سے جتنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا اتنا ہی ان میں اور دھنستا چلا جاتا۔ ماں کے ساتھ اس کی ہونے والی گفتگو میں اشنا کا ذکر نہ ہونے کے برابر تھا، جیسے اس کی اپنی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، اور اس کی منگنی جیسے اس کی زندگی میں ہونے والا بیکار سا واقعہ ہو۔ وہ منتظر رہتا کہ کب ماں اس سے کہے گی کہ بیٹا اب تو 30 سال کا ہونے والا ہے، اپنے بارے میں بھی تو کچھ سوچو۔ اشنا کو بھی تمہارا انتظار کرتے 7 سال ہو چکے ہیں، اب تو تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ آخر کو اشنا کی عمر بھی ڈر رہی ہے۔ مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ ماں نے تو اس سے یہ بھی چھپایا تھا کہ اس کے ملائیشیا ہونے کے دوران اشنا کے گھر والے متعدد بار ان کے گھر کا چکر لگا چکے تھے کہ آپ لوگ شادی کب کر رہے ہیں۔ وہ اشنا کی بڑھتی ہوئی عمر سے خوفزدہ تھے، اور اس کی ماں انہیں ہر مرتبہ تسلی دیتی تھی کہ بس اپنی بہنوں کی ذمہ داری پوری کرنے کے ساتھ ہی میں ناصر کی شادی کروا دوں گی، اور یہ تسلیاں دیتے دیتے 7 سال گزر چکے تھے۔ اب تو اشنا کے گھر والوں نے آنا جانا بھی کم کر دیا تھا، اور جیسے خاموش سے ہو گئے تھے۔ نہ جانے ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا، اور ناصر کی ماں کو اس بات کی کوئی فکر نہ تھی۔ وہ اشنا کو ناصر کی آمدنی کا ایک حصے دار سمجھ رہی تھی،
اور اسے جب تک وہ اس سے دور رکھ سکتی تھی رکھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اشنا کی شادی کے بعد انہیں ملنے والی رقم میں وہ حصے دار بن جائے۔ خود غرضی کی بھی انتہا ہوتی ہے، اور اس وقت وہ اس کو پار کر چکی تھی۔ ایک دن ناصر کی ماں اس کو یہ خبر سنا رہی تھی، اور ناصر کے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ اشنا کے گھر والے اس کی شادی کہیں اور کر رہے ہیں۔ اس کی ماں باوجود کوشش کی اپنے لہجے میں افسردگی نہ پیدا کر سکی تھی۔ کیا مطلب اشنا کی شادی؟ مگر وہ تو میری منگیتر ہے، ایسے وہ اس کی شادی کہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے اسے کیا کہا؟ ناصر کے حواس جیسے اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ بیٹا میں نے تو بہت بولا ہے کہ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم لوگ میرے بیٹے کے ساتھ؟ بیچارہ پہلے ہی اتنے سالوں سے پردیس کاٹ رہا ہے، اوپر سے یہ صدمہ۔ اس کی ماں بظاہر تو اس کے ساتھ افسوس کر رہی تھی، مگر دل ہی دل میں اس بات سے خوش تھی، کیونکہ وہ اب ناصر کو اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کروانے کے لیے آزاد تھی، جس کو ناصر کی آمدنی سے اپنی مرضی کا حصہ دیتی۔ بیٹا ان کا اعتراض تھا کہ ہماری بیٹی کب تک انتظار کرے گی؟ آخر ایک نہ ایک دن تو اس نے شادی کرنی ہی ہے، ناصر کے ساتھ نہ صحیح کسی اور کے ساتھ صحیح، اس کی ماں کہہ رہی تھی، اور ناصر جیسے سکتے میں یہ سب سن رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو کہنا چاہتا تھا کہ اگر میری شادی لیٹ ہوئی ہے تو آپ کی بے جا ڈیمانڈوں کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، جن کو پورا کرنے کے لیے میں مرا جا رہا ہوں۔ اور میری زندگی کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمدردی کے دو بول، دو پرخلوص جملوں کی، مگر آواز جیسے اس کے حلق میں اٹک سی گئی تھی۔ اس نے اشنا سے بھی رابطہ کرنا چاہا، مگر اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بھی کہا کہ آپ اشنا کے گھر جا کر اس سے ایک بار میری بات تو کروائیں، مگر ماں نے کہہ دیا کہ میں گئی تھی ان کے گھر، مگر وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس بات کی سچائی کو جانچ نہ سکا تھا، مگر اس کے گھر والوں نے اس کی جوانی اور زندگی دونوں تباہ کر ڈالی تھی، صرف اپنے مفاد کے لیے۔